اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و حبیبنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پہ. پروردگار عالم کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا بلند مرتبہ عطا کیا، اس نے ہمیں یہ عہدہ دیا، اس نے ہمیں یہ منصب دیا، اس نے ہمیں یہ فضیلت دی کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. پروردگار عالم کا یہ بھی احسان عظیم ہے کہ اس گزرتے ہوئے لمحوں میں جو ذکر آسمانوں پہ ہو رہا ہے وہی ذکر زمین پہ ہم بھی کر رہے ہیں. اس لیے پروردگار نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے فرشتے رسول پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. اب پوچھا جائے کہ درود و سلام کب سے ہے تو جواب آئے گا جب سے ہے. توجہ رکھیے گا. پوچھا جائے گا کہ درود و سلام کب سے ہے تو کہا جائے گا جب سے ہے. اور جب سے ہے کب تک ہوگا؟ جب تک ہے. اس لیے بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے. توجہ رکھیے گا. سفر میں کر کے آیا ہوں کراچی سے، آپ کی توجہ چاہیے ہوگی تاکہ اپنے مقررہ وقت میں موضوع کو کامل کیا جائے. یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امام حسین پہ گریہ کرنے والوں میں پیدا کیا. یہ دعائے زہرا تھی کہ میرے بچوں پہ رونے والا کوئی ہو تو فرمایا کہ اللہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جس کے بڑے بڑوں پہ روئیں گے، جس کی خواتین پہ روئیں گی، جس کے بچے امام کے بچوں پہ روئیں گے. یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے والا بنایا. یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم 1400 سال سے لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو، ہمیشہ مظلوم کے لیے آواز کو بلند کیا جائے. ہمیشہ آل رسول نے ہی ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا اور ہماری زندگی کو ایسا بنایا کہ ہمیں انسانیت کی اشرف منزل پہ لے کے گیا. انسانیت کی اشرف منزل پہ لے کے گیا. اور پروردگار نے انسان کو خلق کرنے کا مقصد بھی بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ہمارے ذہن میں شاید آج تک یہی ہے کہ صرف انسان ہی عبادت کرتا ہے، لیکن پروردگار نے قرآن میں فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کریں. پھر فرمایا الا لیعرفون، وہ میری معرفت حاصل کریں. عبادت کرنی ہے پروردگار عالم کی، لیکن معرفت کے ساتھ حاصل کرنی ہے. اور اس لیے ارادہ خدا بندی میں تھا جب بھی پہچانا جاؤں گا
اپنے منتخب کردہ نمائندے کے ذریعے پہچانا جاؤں گا۔ اسی لیے پروردگار نے جیسے ہی مصطفیٰ کے نور کو ظہور کی پہلی منزل پہ نازل کیا، ظہور کی پہلی منزل پہ خلق کیا، تو ایک خطاب سے مخاطب کیا، کہا یا احمد لولاک ما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تو نہ ہوتا میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ توجہ رکھیے گا، مجھے جلدی سے بڑھنا مجھے آگے۔ اے احمد اگر تو نہ ہوتا میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ اگر افلاک کی تعریف کی جائے تو شاید صدیاں بھی گزر جائیں لیکن افلاک کی تعریف نہ ہو پائے کہ افلاک کتنے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اس زمین کو سمجھا جائے، اس آسمان کو سمجھا جائے کہ ساتھ کے ساتھ آسمان بھی افلاک میں ہیں، ساتھ کے ساتھ زمینیں بھی افلاک میں ہیں، جتنے بھی بحر ہیں افلاک میں ہیں، جتنے بھی دریا ہیں افلاک میں ہیں، لوح بھی افلاک میں ہے، قلم بھی افلاک میں ہے، عقل بھی افلاک میں ہے، روح بھی افلاک میں ہے، حیات بھی افلاک میں ہے، موت بھی افلاک میں ہے، پہاڑ بھی افلاک میں ہے، حیوانات بھی افلاک میں ہیں، نباتات بھی افلاک میں ہیں، جمادات بھی افلاک میں ہیں، فرشتے بھی افلاک میں ہیں، روح بھی افلاک میں ہے، قلم بھی افلاک میں ہے، عقل بھی افلاک میں ہے، فرشتے بھی افلاک میں ہیں، سیارے بھی افلاک میں ہیں، ستارے بھی افلاک میں ہیں، پانی کے اندر ذرات بھی افلاک میں ہیں، یہ آسمانوں پہ بادل بھی افلاک میں ہیں، کہ زمین کے اندر معدنیات بھی افلاک میں ہیں، یہ سب کے سب مصطفیٰ کے صدقے میں خلق کیا گیا۔ جتنے افلاک خلق کیے گئے مصطفیٰ کے صدقے میں خلق کیے گئے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ موت بھی افلاک میں ہے، حیات بھی افلاک میں ہے، لیکن مصطفیٰ کے ظہور کو، نور کو ظہور کی پہلی منزل پر نازل کیا، اس کے بعد تمام افلاک کو خلق کیا۔ توجہ ہے نا؟ اور ارادہ خداوندی ہے کہ میں اپنے خاتم النبیین کے ذریعے پہچانا جاؤں گا، اس کے ذریعے معرفت حاصل ہوگی۔ ارادہ خداوندی ہے، اس لیے پروردگار نے ہادی بنا کے رسول کو بھیجا اور ساتھ میں قرآن بھیجا اور فرمایا کہ قرآن کیا کچھ ہے۔ توجہ رکھیے گا، فرمایا قرآن کیا کچھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے جو کتاب نازل کی، سکھائی نہیں، جملہ پہ غور کریں، سکھائی نہیں، ہم نے جو کتاب آپ پہ نازل کی اس میں ہر شے کا بیان ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ خوشخبری بھی ہے، یہ بشارت بھی ہے، کن کے لیے؟ جو مسلمان ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، جو مسلمان ہو جائے۔ اور قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن الف ہے، قرآن با ہے، قرآن تا ہے، قرآن سا ہے، قرآن نون والقلم ہے، قرآن طٰہٰ ہے، قرآن یاسین ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن علم ہے، قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن اعلیٰ ہے، قرآن علی ہے۔ اور یہ قرآن کس لیے آیا؟ قرآن اس لیے آیا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس سے ثواب کمائیں، اس کی ہر آیت کو سمجھیں، اس کے ہر حکم کو اپنے اوپر واجب قرار دیں، اس کی ہر آیت کو اپنے اوپر واجب قرار دیں۔ جو قرآن ہمیں کہتا چلا جائے اس پہ عمل کرتے چلے جائیں۔ قرآن ہمیں حکم دیتا چلا گیا، پیغمبر ہمیں اس کے مطابق بتاتے چلے گئے۔ توجہ ہے نا؟ قرآن ہمیں بتاتا چلا گیا، قرآن کی آیات ہمیں حکم دیتے چلی گئیں۔ قرآن نے حکم دیا، حکم دے کے خاموش ہو گیا۔ قرآن نے کہا الصلاۃ، قرآن نے حکم دیا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بتایا کس نے کیسے قائم کرنی ہے؟ رسول اللہ نے۔ توجہ رکھنا، جب آپ میری باتیں سنتے چلے جائیں، لیکن آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ جب نتیجہ آئے تو بخل نہ کریے گا، بالکل بھی اس کا مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ میں جتنی محنت اس نتیجے کے لیے کر رہا ہوں تو آپ سے امید کرتا ہوں جب نتیجہ آئے تو جواب ضرور دیجیے گا۔
परवरदिगार ने कुरान में हुक्म दिया, अस्सलात, नमाज पढ़ो, नमाज को क़याम की मंजिल पे ले जाओ। हमें रसूल ने बताया नमाज कैसे पढ़नी है, रसूल ने बताया फजर कैसे पढ़नी है, ज़ोहर कैसे पढ़नी है, असर कैसे पढ़नी है, मगरिब कैसे पढ़नी है, इशा कैसे पढ़नी है। परवरदिगार ने हुक्म दिया ज़कात दो, रसूल ने बताया ज़कात कैसे देनी है, रसूल ने बताया हज कैसे करना है, रसूल ने बताया हमें ईमान कैसे लेके आना है, रसूल ने बताया हमें हमसायों के साथ कैसा सलूक करना है, रसूल ने बताया हमें रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना है, रसूल ने बताया सोना तो कैसे सोना है, रसूल ने बताया सादक किसे कहते हैं, अमीन किसे कहते हैं। ए मुसलमानों, उसी रसूल ने ही भरी मस्जिद नबवी में अजिल्ला असहाब के सामने अली को मुखातिब करके कहा, लहमों का लहमी या अली, दमों का दमी या अली, अज़मों का अज़मी या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली, रूहों का रूही या अली, अंत मिन्नी व मिनका अला या अली। अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरा खून मेरा खून, तू मैं तू। सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले। जिस रसूल ने हमें उस जहालत की ज़िंदगी से निकाल कर, हमें उस ज़ुल्मत की ज़िंदगी से निकाल कर हमें नूर की ज़िंदगी में लेके आया, हमें उस ज़िंदगी में लेके आया जैसे परवरदिगार चाहता था कि इंसान फितरत इंसानी पे आए, इंसान शर न फैलाए। तवज्जो रखिएगा, अल्लाह यही चाहता है कि इंसान शर न फैलाए, अल्लाह यही चाहता है कि इंसान के काम आए, हमसाया हमसाए के काम आए, दोस्त दोस्त के काम आए, किसी के लिए फितना फसाद ना खड़ा करे, मुसलमान मिलजुल के बैठ जाए। तवज्जो रखिएगा, मुसलमान मिलजुल के बैठ जाएं और एक दूसरे के हर लिहाज से काम आते चले जाएं। सलाम हो रसूल अल्लाह पे, सलाम हो ख़ातमुन नबिय्यीन पे कि उसने अब तमाम दीन को कामल करके हम तक पहुँचाया और हमारे लिए शफ़ाअत का ज़रिया भी बनाया। सलाम हो रसूल अल्लाह पे कि उसने हमें हर दौर के बारे में आगाह किया और हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए जन्नत के रास्ते खोले। बस इतना कहा कि तुम उस हुक्म पे अमल करते चले जाओ कि जो मैं दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़े चले जा रहा हूँ, तुम कभी इनको न छोड़ना। मैंने दीन को कामिल कर दिया, अब मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन किताबिल्लाहि व इतरत अहले बैत ही। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब और एक अपनी अहले बैत। तुम इसको न छोड़ना, तुम जन्नत में जाओगे। इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताबिल्लाहि व इतरत अहले बैत ही। तुम इनको कभी ना छोड़ना, इनको छोड़ोगे तो गुमराह होगे। अगर किताब को छोड़ के फ़कत अहले बैत के साथ चलोगे तब भी गुमराह हो जाओगे। अगर तुम किताब को रख के बाकी को छोड़ोगे तब भी चले जाओगे। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम किताब और अहले बैत को साथ लेकर चलो। यहाँ तक ले आया आपको मैं, अभी अगली मंजिल पे जाना है। सलाम हो रसूल अल्लाह पे, जब भी उठते बैठते रहें तो रसूल अल्लाह पे दरूद व सलाम पढ़ते रहें, क्योंकि ये काम तो अल्लाह भी करता है, अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं और करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। जब तक रसूल है तब तक करते रहेंगे। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी दरूद व सलाम भेजते रहो। और परवरदिगार ने कुरान में वाज़ेह फरमाया, तमाम आलम इस्लाम के लिए फरमा दिया कि तुम कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, तुम कभी भी दुश्मनी में ना चलो, तुम कभी भी आपस में फितनाबाजी ना करो, तुम कभी भी आपस में फ़िरकाबाजी ना करो, तुम मिलजुल के चलो। और फरमाया, कुरान ने हुक्म दे दिया, तमाम हजरात ने वो आयत तो सुनी हुई है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आयत सुनते चले जाएं, आयत का मज़ा लिया करें। कुरान है, खुश नसीब है कि हमें मिला है, हिदायत की किताब है, ख़ातमुन नबिय्यीन पे नाजिल हुई है, हम तक पहुँची है ये।
اور ہم اس لیے بھی خوش نصیب ہیں کہ ہم جتنا بھی علم حاصل کرتے ہیں در آل محمد سے حاصل کرتے ہیں. توجہ ہے نا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. لیکن آیت کو مکمل پڑھنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پھر سے صلوات پڑھ دیجیے. جب نتیجہ آپ کے سامنے آئے تو جواب دیجیے گا، اس لیے کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کچھ نہ کچھ ڈلیور کر کے گیا ہوں، کچھ نہ کچھ بتا کے گیا ہوں. گزارش ہوگی آپ سے. تو پروردگار نے واضح حکم فرما دیا کہ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہونا، آپس میں بکھر نہ جانا. اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اس رسی کو بالکل مضبوطی سے تھام لو. اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ذکر کرتے رہو. صیغہ واحد کا ہے. اس ذکر کو ذکر کرتے رہو. اس ایک نعمت کا ذکر کرتے رہو. جب تم اس ایک نعمت کا ذکر کرتے رہو گے تو کبھی بھی گروہ در گروہ تقسیم نہ ہوگے، کبھی آپس میں بٹ نہ جاؤ گے، کبھی آپس میں جھگڑو گے نہیں. اے اللہ، تو نے بتا تو دیا کہ اس ایک نعمت کا تذکرہ کرتے رہے. اے اللہ، وہ نعمت بھی بتا دے کون سی ہے. تو نے قرآن میں حکم دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم. اے اللہ، اس نعمت کا ذکر بھی بتا دے. فرمایا تمہیں یاد نہیں اس خم غدیر پہ جب کہا فمن کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے دین بھی کامل کیا، نعمت بھی کامل کی. اللہ بھی چاہتا ہے ذکر علی ہوتا رہے، ذکر علی ہوتا رہے. یہ ذکر تو تب بھی ہوا جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا. جیسے ہی پیغمبر نے اعلان نبوت کر کے مکے کی گلیوں میں نکلے تو بچوں نے پیغمبر پہ کنکر مارنا شروع کیے. توجہ ہے نا. پیغمبر نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا تو مشرکین مکہ نے رسول اللہ پہ خاتم النبیین کے پیچھے بچے لگا دیے جو پیغمبر کو نعوذ باللہ من ذالک تنگ کرتے تھے. جیسے ہی مولا کو پتہ لگا مولا ساتھ گئے، کسی کا سر توڑا، کسی کی ٹانگ پھوڑی. جیسے ہی بچے گھر میں آئے، آگے گھر والوں کو بتایا. کسی نے کہا میری ٹانگ توڑی، کسی نے کہا میرا سر پھوڑا، کسی نے کہا میرا منہ توڑا. تو پوچھا یہ کون ہے؟ مکے کی گلیوں سے، مشرکین مکہ کی گلیوں سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، علی نے مارا، علی نے مارا، رسول کے دشمن کو علی نے مارا، رسول کے دشمن کو علی نے مارا. تب سے علی محافظ رسول ہیں، چاہے وہ شب ہجرت ہو، چاہے وہ جنگیں ہوں، کچھ بھی ہو، مولا ساتھ ساتھ رہے، حفاظت فرمائی رسول کی. خم غدیر پہ اعلان کر دیا. اور اسی رسول کا ہم کس انداز سے شکر ادا کریں، کس انداز سے شکریہ ادا کریں کہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے اس زمانہ جاہلیت سے نکال کر ہمیں ایک فطرت انسانی پہ رکھا. علمی گفتگو ہے تھوڑی سی. ہمیں زمانہ جاہلیت سے نکال کر ہمیں ایک فطرت انسانی پہ رکھا تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. کامیاب بھی کس کے لیے ہو سکیں؟ اپنی آخرت کے لیے کامیاب ہو سکیں. یہاں پہ بھی رسول کام آیا ہے، آخرت میں بھی رسول ہی کام آئیں گے، وہی شفاعت کریں گے. لیکن شرط وہی ہے
قاعدہ قانون طے کر دیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت ہی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت، ان سے سیکھتے چلے جاؤ۔ اسی لیے ہم ہمیشہ احادیث کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے اپنے گھر کی زندگی کیسے گزارنی ہو۔ سلام ہو اس رسول پہ کہ جب مکہ میں مشرکین مکہ تھے، اعلان نبوت سے پہلے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ایک جہالت کا زمانہ تھا، بیٹیوں کو زندہ درگو کیا جاتا تھا۔ توجہ ہے نا؟ توجہ نہیں لگ رہی آپ کی؟ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ رسول اللہ نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ ہمیں اپنی حیات کیسی گزارنی چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا، ہمیں اس زمانہ جاہلیت سے نکال کے بتایا کہ ہم نے رشتوں کا احترام کیسے کرنا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ادھر توجہ رکھیے میری طرف، بڑا اہم جملہ دینے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھتے بلند آواز سے۔ ہمیں اس زمانے سے نکال کر ہمیں انسانیت کے زمانے پہ لے کے آیا۔ قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی کی حیات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جملہ بڑا، آیت بڑی کمال کی پڑھی، چونکہ اس کو میں نے لے کے جانا ہے اس جانب کہ زمانہ جاہلیت سے پہلے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ رسول نے ہمیں بیٹی کی تعظیم کرنا کیسے سکھایا۔ توجہ ہے نا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں تبھی کہتا ہوں سلام ہو ان اجلاء اصحاب کرام پہ جنہوں نے ان احادیث کو ہم تک پہنچایا کہ آج ہم ان احادیث کی روشنی میں اپنی حیات کو گزارنے کے قابل ہیں۔ ہم اس رسول اللہ کی حیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ پہ۔ بتایا مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، مسجد نبوی کا محراب ہے، پیغمبر تشریف فرما ہے، سامنے اجلاء اصحاب کرام تشریف فرما ہے۔ میری بات ٹوٹنی نہیں چاہیے، توجہ رکھیے گا۔ اصحاب کرام تشریف فرما ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہے، سامنے اصحاب کرام تشریف فرما ہے۔ بہت اہم موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تفسیر پہ گفتگو ہو رہی ہے، احادیث پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یکایک پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی پیغمبر کھڑے ہوئے، اصحاب بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی مڑ کے دیکھا ایک برقعے میں ملبوس، ہاتھوں میں گلوز، پیروں میں دستانے پہنے ہوئے ایک سیدہ تشریف لا رہی ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ سیدہ ہاتھوں میں دستانے، پیروں میں موزے، سر سے لے کر پاؤں تک تشریف لا رہی ہیں۔ جیسے ہی سیدہ تشریف لائی، پیغمبر احترام میں کھڑے ہوئے، پیغمبر احترام میں کھڑے ہوئے، اصحاب بھی احترام میں کھڑے ہوئے، اور تب تک نہ بیٹھی جب تک سیدہ کے لیے چادر نہ بچھائی۔ توجہ ہے نا؟ تب تک نہ بیٹھے جب تک سیدہ کے لیے چادر نہ بچھائی۔ سیدہ کے لیے چادر بچھائی، گفتگو ہوئی، گفتگو کر کے سیدہ دوبارہ اٹھی، پیغمبر اٹھے، اصحاب کرام بھی اٹھے احترام میں، سیدہ لے گئیں، سیدہ واپس اپنے گھر چلے گئیں۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، بیٹی کا اتنا ادب، بیٹی کا اتنا احترام، فرمایا تم نے مجھ سے سنا نہیں، فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ ہم لاکھوں کروڑوں اربوں اور خربوں درود و سلام ہو رسول اللہ پہ کہ اس نے ہمیں ہر رشتے کے بارے میں، ہر رشتے کا احترام بتایا۔ وہ بیٹیاں جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا ان کے احترام کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ ان بیٹیوں کا احترام کرو چونکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے بتایا کہ ان کی بیٹی بھی ان کے لیے رحمت ہے۔ جب رسول اللہ کی بیٹی رسول کے لیے رحمت ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کا احترام کرنا چاہیے ہے۔ آج کا سبق دے کے جاؤں گا،
لازمی ہے. فرمایا بیٹیوں کا احترام کرو. ہم ہمیشہ فدق کی گفتگو کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، لیکن ایک بات سوچنے والی ہے کہ ہم دعویٰ بی بی سیدہ بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اپنی وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے. جو گفتگو کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، بی بی سیدہ کے لیے گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن وراثت میں سے اپنی بہنوں کو کتنا حصہ دیتے ہیں. ہم کہیں پہ یتیموں کا مال تو نہیں کھا رہے، ہم کہیں اپنے رشتہ داروں کا مال تو نہیں کھا رہے. یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مولا علی کے ماننے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مولا حسین کا ماننے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں میں امام حسن مجتبیٰ کا چاہنے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں امام سجاد کا چاہنے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں امام باقر کا ماننے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں امام جعفر صادق کا ماننے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں میں امام موسیٰ کاظم کا چاہنے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں میں امام رضا کا چاہنے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں میں امام تقی کا ماننے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں میں امام نقی کا چاہنے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں امام حسکر عسکری کا ماننے والا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں میں اس قائم کا منتظر ہوں، جب وہ آئے گا میں اس کو بھی مانوں گا، میں اس کو بھی چاہوں گا. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ 12 کے 12 کہیں گے کہ ہاں یہ ہمارے چاہنے والا ہے؟ سوال یہ نہیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں مولا کا غلام ہوں. اگر مولا کا غلام بننا ہے تو اپنے کردار میں جھانک، دیکھ کیا تیرا کردار آدھا بھی میثم تمار جیسا ہے؟ کیا تیرا آدھا کردار بھی ابو ذر غفاری جیسا ہے؟ سوچ. تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو مجھے حسین کہے میں کروں گا، میں اس کے لیے خون بھی بہاتا ہوں، میں اس کے لیے ماتم بھی کرتا ہوں. یہ نہ ہو بروز محشر ہو تو اپنی بچیوں کا حصہ نہیں دیتا، تو یتیموں کا مال کھاتا ہے. یہ نہ ہو وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا بروز محشر تجھ سے ناراض ہو کے اپنا چہرہ موڑ لے، کہے اس کا کردار تو یزید سے بھی بدتر تھا. تو جو ہے نا سخت جملے ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں زائرین کی جوتیاں سیدھا کرنے والا ہوں، تو زائرین کو کربلا لے کے جاتا ہے، تو ان کو لوٹتا ہے وہاں پہ. تھوڑا سا درس سن لیں گے، برا تو نہیں منائیں گے، اجازت ہے نا؟ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں بی بی سیدہ کا خادم ہوں، بی بی سیدہ کے در پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو پھیروں، لیکن تو اپنی ماں کا دل دکھاتا ہے، تو اپنی بہنوں کو گالیاں نکالتا ہے. تجھے احترام ہی نہیں بزرگ کیا ہے، تجھے احترام ہی نہیں رشتہ دار کیا ہے. تو نے 1 فٹ زمین کے لیے اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے جدا کیا. تو نے قرآن کے حکم کی تعمیل نہیں کی، تو نے قرآن پہ اپنی رائے کو فوقیت دی. قرآن کہتا ہے یتیموں کا حق نہ کھاؤ، اور تو کھاتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ سے دشمنی کر رہا ہے. جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے علی اس کو فنا کرتا ہے. جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے علی اس کو فنا کرتا ہے، اور جو علی کا دشمن ہوتا ہے چاہے وہ خیبر والا حارث ہو، چاہے وہ غدیر والا حارث ہو، تو علی کے راستے پہ چل کے تو دیکھ، اپنا کردار تو بنا،
اپنا کردار تو بنا، تو نماز تو پڑھ۔ تشہد میں جو ولایت پڑھنا چاہتا ہے تو اس پہ کیوں آگے کر رہا ہے کہ نہ پڑھ؟ جو نہیں پڑھنا چاہتا تو اسے کہہ رہا ہے پڑھ۔ بھئی نماز تو پڑھنے دو نا، نماز تو پڑھو نا۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں مومنین کو بہکانے کے لیے، کچھ پاکستان کے بھی ایریاز ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں کرنا چاہیے ہے، کہ نماز تو مولا نے پڑھ لی، نماز تو مولا پڑھ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں لوگ نماز تو مولا پڑھ چکے ہیں، مولا نے پڑھی کیسے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یزید والی سائڈ پہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ دونوں نمازوں میں فرق ہے۔ مولا نماز پڑھ رہے ہیں کہ شہادت سے پہلے نماز پڑھ لوں کہیں قضا نہ ہو جائے، وہ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ لے، ہم نے حسین کو شہید کرنا ہے۔ دو قسم کے مومنین ہیں، فیصلہ خود کرنا ہے کیسے بننا ہے۔ دو قسم کے مومنین ہیں جو علم لگاتے ہیں۔ ایک قسم کے مومنین ایسے ہوتے ہیں جو علم لگاتے ہیں، اس پہ جاتے ہیں، ماتھے پہ لگاتے ہیں، اس میں منت مانتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے یہ بھی عطا کر، مجھے یہ بھی عطا کر، اور منت مان کے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک مومن وہ ہے جو علم نصب کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، اے مولا علم نصب کیا ہے، اب وفاداری میرے دل میں ڈال دے، اب غیرت میرے دل میں ڈال دے، اب میرے دل میں محب آل محمد ڈال دے، مجھے وفادار بنا۔ جو وفادار ہوگا وہ بے ایمان نہیں ہوگا، جو وفادار ہوگا وہ جھوٹا بھی نہیں ہوگا، جو وفادار ہوگا، جو اہل بیت کا وفادار ہوگا، جو اہل بیت کے چاہنے والا ہوگا، جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، وہ نہ تو کسی کا حق کھائے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ ہی کسی بیوہ کو تنگ کرے گا۔ چلتے چلے جائیں۔ رسول اللہ نے ہمیں، خاتم النبیین نے، رحمت للعالمین نے، ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ رسول ہی رسول ہے، وہ کب سے ہے اس کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں پیغمبر نے اعلان نبوت کیا۔ بس آخری جملوں کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ جیسے میں نے فرمایا، تھوڑا سا واپس جاتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، رسول ہمارے لیے ہادی ہے۔ ہر دور کے لیے پیغمبر نے جب یہ حدیث فرمائی، انہی احادیث میں یہ بھی حدیث فرمائی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ تم ان سے رابطہ رکھو، تم ان سے ربط قائم کرو، تم ان کو نماز شب میں یاد کیا کرو، تم ان کو تہجد کی نماز میں یاد کیا کرو، یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، یہ تمہیں صراط مستقیم دکھائیں گے۔ وہی صراط مستقیم جو قرآن نے فرمایا، وہی صراط مستقیم جو قرآن نے بتایا، وہی صراط مستقیم جس کی تفسیر رسول اللہ نے بتائی کہ تم اس راستے پہ چلتے چلے جاؤ۔ اب میرا تمام حاضرین سے سوال ہے، یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد مجھے اپنے سمت پہ جانا ہے، اس کے بعد مجھے اس پورے چیپٹر کو کلوز کرنا ہے۔ مجھے صرف سوال یہ کروں گا کہ جتنے بھی عزادار تشریف فرما ہے، میرا ایمان ہے، سب کا ایمان ہے کہ 12واں موجود ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ 12واں موجود ہے۔ اب سب سے ایک سوال ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے بھی تشریف فرما ہیں، جتنے بھی عزادار ہیں، جتنے بھی زائرین ہیں، چاہے حاجی ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، سب ہمارے لیے معزز ہیں۔ صرف اتنا بتا دیں مجھے کہ کتنے افراد نے آج تک امام کو پکارا اور امام سے ملاقات ہوئی؟
जुमला देकर जा रहा हूँ। किसी की उम्र 80 साल होगी, किसी की उम्र 90 साल होगी, कोई 10 साल का बच्चा भी बैठा है। सवाल इतना है, जब 12वां मौजूद है तो हमने उसको कितनी मर्तबा पुकारा, हमारी कितनी मर्तबा 12वें से मुलाकात हुई। जब अकीदा भी है, जब ईमान भी है, 12वां मौजूद भी है, उसका जिक्र भी कर रहे हैं, या इमाम अल अजल भी कह रहे हैं। हम मुश्किल में, जब कोई बच्चा बीमार होता है फौरन पता चलता है कि उस डॉक्टर के पास जाना है, हम उस डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर जाते हैं। अगर हो कि हमारा बच्चा 5वीं क्लास में है, इसको 5वीं वाले कौन से स्कूल में दाखिल कराना है, मेरा बच्चा FSC कर रहा है, इसके लिए कौन से इंस्टीट्यूट का हमने दाखिला करवाना है, हम फौरन चले जाते हैं। लेकिन फरमाया कि जब भी मुश्किल हो, जब भी कोई मसला पूछना हो, जब भी कोई इस्तिखारा करना हो, जब भी कोई बात मालूम करनी हो, तुम मुझे पुकारो, मैं आऊँगा। मेरा सवाल है तमाम अज़ादारों से कि जिसकी जितनी भी उम्र है, उसकी इमाम ज़माना से कितनी मर्तबा मुलाकात हुई? क्या 12वां मौजूद नहीं है? तो फिर मुलाकात क्यों नहीं होती है? जवाब कुरान से दे दूं? सख्त जुमला होगा, अपने किरदार पे गौर करें। बस उस जुमले को छोड़ देते हैं, उस आयत को छोड़ देते हैं, अपने किरदार पे गौर करें, उस 12वें को बुलाएं। मुमकिन नहीं है कि आप 12वें को बुलाएं। रसूल अल्लाह का कौल सच्चा कौल है। ये किताब जो हमारे पास है, ये कुरान है, ये लाराइब है, ये सच्ची किताब है, ये कायनात की अजीम किताब है। इसने फरमा दिया कि रसूल तो हमारे हुक्म के बगैर बोलता भी नहीं है, रसूल तो हमारे हुक्म के बगैर चलता भी नहीं है। रसूल जो फरमाता है वो कुरान ही है। ये हमारे पास किताब वाला कुरान है, जो रसूल ने बोल दिया वो बोलता हुआ कुरान है, और कुरान में कोई ऐब हो नहीं सकता। हमारा ईमान है, रसूल ने जो भी कहा वो सच कहा है, रसूल ने जो भी फरमाया वो सच फरमाया है। इसलिए रसूल ने फरमाया, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद हैं। तुम इनको पकड़ के रखो ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। तवज्जो है ना? बुरा तो नहीं मना रहे भाई? हमें गुमराही से बचना है और रसूलुल्लाह की बताई हुई तमाम बातों पे अमल करना है। चूँकि मजमा खामोश हो गया, मुझे लग रहा है कि मजमा जो मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाए, तो मुझे इस मौजू को समेटते हुए फ़कत इतना ही कहना है कि हमारे लिए रसूलुल्लाह की तमाम बातें, हमारे लिए रसूलुल्लाह के तमाम कौल, हमारे लिए रसूलुल्लाह की तमाम बातें हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती हैं। हमारे लिए हुक्म है, हमें उनको मानना है। रसूल ने जिस अंदाज से ज़िंदगी गुजारी, हमें उस अंदाज से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए है। रसूलुल्लाह ने जैसे बताया है वैसे यतीमों का ख्याल भी करना चाहिए। बहुत जल्दी में उसी आयत को लेकर चलना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतन हसना, बेशक नबी की हयात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी ने अपनी ज़िंदगी में जो किया वो हमें करते रहना चाहिए है, ताकि हम भटकने से बच जाएं, ताकि हम तफरके से बच जाएं, ताकि हम गुमराही से बच जाएं, ताकि हम गुनाहों से बच जाएं, ताकि हमारी आखिरत में कामयाबी हो जाए। हमने 40 साल की नबुव्वत से पढ़ना शुरू किया। ऐलान नबुव्वत 40 साल की उम्र में हुआ। मुअर्रिख ने लिखना शुरू किया। पैगम्बर ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया। रसूल ने हिजरत की, तवज्जो रखिएगा, रसूल ने हिजरत की, रसूल ने ताइफ में पत्थर भी खाए, रसूल ने सब्र किया, रसूल ने ताइफ में पत्थर खाए, रसूल ने सब्र किया, रसूल ने हिजरत की, रसूल मदीना गए, रसूल शबे अबी बैता में महसूर रहे, रसूल शबे अबी तालब में महसूर रहे। रसूल के साथ जो कुछ हुआ सब हमें पता चलता चला गया। लेकिन रसूल ने गज़वात भी लड़े, रसूल ने जंगें लड़ी, और हमें पता चलता गया कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। रसूल ने हमारी पूरी हयात के बारे में बताया कि हमें छोटे से लेकर होकर बड़े तक ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अब मैंने मुअर्रिख से सवाल किया, ए मुअर्रिख तू मुझे ये बता, तूने 40 साल की उम्र से लेकर तूने 63 साल की उम्र तक सब कुछ बता दिया, अब ये बता दे
قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی کی حیات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اے مورخ، تو مجھے 40 سال کی عمر سے لے کر 63 سال تک کی عمر کے بارے میں بتا رہا ہے، اب مجھے یہ بتا کہ پہلے سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا میں کس سے پوچھوں؟ نہ پتہ چلتا کہ اس زندگی کے بارے میں کیسے جانے۔ اگر رسول نے نہ کہا ہوتا حسین منی وانا من الحسین، اس لیے تفرقے سے بچیں، تفرقے سے بچیں، آپس میں بھائی چارہ رکھیں، کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو۔ ہمیشہ مل جل کے رہیں اور کوشش کریں کہ جو احکام خدا بندی ہمیں قرآن نے بتایا ہے، جس کی تفصیل ہمیں رسول نے بتائی ہے، اس خاتم النبیین نے بتائی ہے، اس رحمت للعالمین نے بتائی ہے، اس راحت العاشقین نے بتائی ہے، اس مشتاق العارفین نے بتائی ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں، تاکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب رہیں۔ اور ہمیں دیکھنا یہ چاہیے ہے کہ رسول نے کیسے صبر کیا، رسول نے طائف میں کیسے پتھر کھائے، لیکن پھر بھی امت کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ خون کی بڑی تاثیر ہوتی ہے عزادارو، خون کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ میں نے لفظ بولا خون کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ یہی پتھر جب رسول کو طائف میں پڑے، کہا کہ فرماؤ کہ ان کو الٹا دے، کہا نہیں، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ وہ صبر دیکھنا ہے، اگر وہ صبر دیکھنا ہے تو آؤ کربلا چلتے ہیں کہ جب 13 ضربیں لگ رہی تھیں، جب 13 ضربیں چل رہی تھی تو کوئی بی بی کہہ رہی تھی نہ مار میرے بیٹے کو، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ عزادارہ رونے کے لیے آئے ہو؟ امام سجاد علیہ السلام جب باہر نکلتے تھے نا تو قصاب گوشت چھپا لیتے تھے۔ جملہ سمجھ میں آیا آپ کی؟ یہ جو گوشت والے ہوتے ہیں، جیسے ہی امام نکلتے، گھر سے نکلتے تو گوشت والے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے، کیونکہ امام ان سے 3 سوال پوچھتے۔ پہلا سوال پوچھتے، اے قصاب یہ بتا تو نے جانور ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اے قصاب تو یہ بتا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا تھا ہاں پلایا تھا۔ فوراً منہ مدینے کی طرف کر کے کہتے یا رسول اللہ تیرے مدینے کے لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، ہائے میرا بابا حسین جس کی گردن پہ 13 ضربیں لگائی گئی۔ اجرکم اللہ۔ دوسرا سوال کرتے، اے قصاب تو یہ بتا جب تو اس جانور کو ذبح کرتا ہے کیا دوسرا جانور سامنے ہوتا ہے یا چھپا لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب میں نے کوئی جانور ذبح کرنا ہو تو میں اس کے سامنے جانور کھڑا نہیں کرتا۔ مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے یا رسول اللہ اے نانا حوصلہ ہو میرے بابا کا جس کے سامنے جوان اکبر بھی شہید ہوا، جس کے سامنے اصغر کو برچھی لگی۔ تیسرا سوال کرتے، اے قصاب تو یہ بتا کہ جب تو اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے
تو تیرا خنجر کھنڈ والا ہوتا ہے یا تیز دھار ہوتا ہے؟ قصاب نے کہا میرا جانور میرا خنجر ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک ہی دفعہ شہرک پہ رکھتا ہوں۔ امام نے منہ کیا اپنے نانا کے روضے کی طرف، کہا یا رسول اللہ جانوروں کو تو تیز خنجر سے مارا جاتا ہے یا جانوروں کو تو تیز خنجر سے ذبح کیا جاتا ہو، میرے بابا کو کھنڈ ذہن سے 13 ضربے مار مار کے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔